بعض لوگوں کو بیماری رہتی بات کرنے کی، رات رات بھر باتیں کرتے لوگ، رات رات بھر. اور اتنی بیماری رہتی لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے ان کو کھانا کھلا کے بات کرتے لوگ. اتنی بیماری رہتی لوگوں کو باتیں کرنے کی. ادھر کے قصے، ادھر کے قصے، ادھر کے کہانیاں، ادھر کے کہانیاں، اماں کا ڈماں کا پورا کرتے ہوئے لوگ. اپنے بھی سناتے، اس کو بھی کھکور کے پورا اس کا بھی پوچھ لیتے، پھر اس کے خاندان کا اس کا ہی پوچھ لیتے، اماں کا، باوا کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، چچا کا، پھپھا کا، پورا نکال لیتے اس کے پیٹ میں سے پورا. اتنی عادت رہی تھی لوگوں کو بات کرنے کی. زیادہ بات کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ بند کر دیا جاتا. ٹٹر ٹٹر کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ مینڈک ٹٹر ٹٹر کرتا نہیں جنت میں نہیں جائیں گا. کہتے زیادہ بات کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے. جتنی کم ہوتی بات کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے، من سکتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. خاموشی اختیار کرنے والا نجات پا گیا. زیادہ بات کرنے والا شر میں مبتلا ہو گیا. ہو بھیا 25 باتیں اچھے بول رہے ہیں، 26ویں بات غلط نکل گئی، ارے اسحاق بھائی ایسا بولے بھائی بول کے ختم. 25 گئے گڑے میں، وہ ایک آ گئی گلے میں. یہ زبان بہت خطرناک چیز ہے صاحب، بہت خطرناک چیز ہے یہ زبان. زیادہ بات نہیں کرنا. پھر اب یہ 6-7 ہو گئے، میں اب پھر ایک مرتبہ دہرا رہا ہوں 6 باتوں کو، پھر سن لیجیے اچھی طرح یاد رکھیے. پہلی بات مسکرا کے بات کرنا. سبحان اللہ. پہلی بات مسکرا کے. دوسری بات دلوں کو جوڑنے والی بات کرنا، توڑنے والی بات نہیں کرنا. تیسری بات بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، آپ سے بات کرنا، ارے ترے سے بات نہیں کرنا. چوتھی بات چلا کے بات ہرگز نہیں کرنا. چھٹویں بات پانچویں بات بات چیت کرتے وقت سامنے والے کو نہیں کاٹنا، سامنے والے کی بات کو نہیں کاٹنا. اب چھٹویں بات ہے زیادہ بات نہیں کرنا، زیادہ بات نہیں کرنا کم سے کم. اور بعض لوگوں کو پھگوٹ کی مشورے دینے کی عادت رہتی. کل میں ہمارے دوستوں کے ساتھ تھا، ہمارے ایک دوست وہاں ٹھہرے، ارے بھائی پہلے اس کو کلر ڈال دو بھائی، پہلے چنا ڈال دو بھائی آپ. پھر وہاں گئے، ارے وہ گاڑی کہیں کو لیا بھائی، یہ گاڑی لینا تھا. 3-4 جگہ دیکھ لیا. ارے میں بولا ان کو ذرا ہلو کان میں مشورہ دینا ضروری ہے ان کو بول کے. میں بولا بڑے بھائی انہیں آپ سے پوچھا، نے آپ سے مشورہ لیا، جہاں گئے وہاں آپ شروع ہو جا رہے پھگٹ کے مشورے، یہ ایسا کر دو وہ ویسا کر دو. نہیں کرنا، آپ کی ویلیو نہیں رہتی. پھگٹ کے مشورے آپ نہیں دینا. آپ سے مدد ہو سکتی بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، نہیں ہو سکتی خاموش ہو جاؤ، برخاست. بعض لوگوں کو بیماری رہتی مشورے دینے کی، پھگٹ کے مشورے دیتے رہتے مشورے. آئی تم ایسا نہ کو کرو، ارے تو ایسا نہ کو کرو، تم یہ نہ کو کرو، ارے تم وہ ویسا کرو، ارے تم وہاں جاؤ، ارے تم یہاں. کون پوچھ رہے بڑے بھائی آپ سے؟ کائی کو دے رہے آپ یہ پھگٹ کے مشورے؟ یہ نہیں دینا. پھگٹ کا مشورہ بھی نہیں دینا، پھگٹ کا مشورہ نہیں دینا. ہاں ایک جگہ آپ کسی کی جو ہے ہیلپ اس انداز میں کر سکتے. کیا کوئی آدمی بیمار ہے اور آپ کو آئیڈیا ہے اس کا علاج وہ مقام پہ اچھا ہوتا، آپ خالی ان کو بتا دینا کہ بھائی وہاں ایک ہے ڈاکٹر، اچھا علاج ہوتا، بس. اس کے بعد آنا نہیں آنا، جانا نہیں جانا، علاج کرانا نہیں کرانا ان کی مرضی ہے. وہ کلر کرنا تھا، یہ کلر کرنا تھا، وہ پنکھا لگانا تھا، یہ میں خریدنا تھا، وہ ٹیبل ڈالنا تھا، وہ شملہ پہننا تھا. ارے کون پوچھے بھائی آپ سے؟ کئی کو تو بھی آپ اتنا جو ہے دل پہ لے رہے ہیں، کیوں آپ جو ہے اتنے جو ہے صدمے اٹھا رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ کبھی بھی ایسا نہیں کہا. اس میں آپ کی ویلیو نہیں رہتی، آپ کا مقام گھٹ جاتا. آپ کبھی کسی کو پھگٹ کا مشورہ نہیں دینا. بولیے پھگٹ کا مشورہ نہیں دینا. اسی لیے بعض لوگ ہم لوگوں کی اچھی چیزیں غیراں لے لیے. دیکھو لیگل ایڈوائزر پیسے لے رہے ہو نا، فیس چارج کر رہے ہیں. مشورہ بھی دینے کی لوگ فیس لیتے ہیں، اور مسلمان بھامٹا جہاں ٹھہرا وہ مشورے شروع کر دیتا. نہیں کرنا کبھی بھی مشورے پھگٹ میں نہیں دینا، کبھی نہیں دینا. اچھا دیے تو پھر مسلط نہیں کرنا. اگر آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہیں، اب میں مرشد ہوں، میرے مرید کو میں مشورہ دے رہا ہوں، بیٹے دوسری شادی نہ کو کر لے بیٹے، آپ بول رہا ہوں
سن لیا گڈ، نہیں سنا ویری 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 گڈ، اس کی مرضی بھائی، اپنا کام ہے بولنا اچھی بیٹے دیکھو یہ اچھے نہیں ہے بیٹا، یہ کرنے سے وہ ہوتا یہ ہوتا، آپ بول دی، آپ کی مرضی ہے. سن لیا اچھی بات ہے، نہیں سن رہا مرضی بھائی، جاؤ آپ کیا کریں گے، آپ پکڑ کے اس کا گلا پکڑ کے منہ پھوڑ کے روکتے کیا اس کو؟ نہ اللہ ایسا بولا، نہ رسول بولا، نہ اسلام بولا، نہ دین بولا. نہیں. ایک صاحب پوچھے میرے سے مولانا کون سی کار لوں، میں بولا ایم جی لیو، بولا. پھر اس کے بعد انہوں کیا کرے، جا کے کریٹا بک کرے. میں نہیں پوچھا ارے کیا یار میں ایم جی بولا تم کریٹا لی، اور اس کی مرضی بھائی، پوچھا مشورہ لیا، مشورہ دیے، سمجھ میں آیا گڈ، نہیں سمجھ میں آیا ویری گڈ، اچھا ہوا نہیں سمجھ میں آیا سو اگر خدا نخواستہ انہیں لیے بات کچھ بھی اس میں پرابلم نکلا تو نقشبندی صاحب ڈال دی گڑے ملتان لوگ امت، یہ بھی ایک عذاب ہے. ایسا ہے، اس لیے بول رہا ہوں میں، سن لیا گڈ، نہیں سنا ویری گڈ، بہت اچھی ہے بھائی. جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو اب سیف کر کے بچا کے چلو. آپ ہر ایک کی زندگی میں نہیں جانا، اپن مداخلت نہیں کرنا ہر ایک کی زندگی میں، ہر ایک کے ساتھ ارے ایسا کرو ویسا کرو یہ کرو وہ کرو، نہیں کرنا، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. انشاءاللہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ. چلیے اب 8ویں بات سن لیجئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، نہیں حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چپ رہا کرو، چپی میں سلامتی ہے، خاموش بیٹھنے میں سلامتی، اور کم اور زیادہ بولنے میں شر ہے، زیادہ بولنے میں شر ہے. یہ ہو گیا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں گفتگو میں 4 قسم کی گفتگو ہے. گفتگو میں امام غزالی فرما رہے ہیں، امام غزالی امام غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں، امام غزالی کی باتوں کو غوث اعظم اپنی مجلس میں سناتے تھے مریدوں کو. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گفتگو کے 4 قسمیں ہیں. کتنے؟ 4 قسمیں ہیں گفتگو کے. پہلی ایک گفتگو ہے خالص نقصان دہ، بس ٹی ویوں پہ بیٹھ کے کر رہے دیکھو، چبوتروں پہ بیٹھ کے ہوتی ہے دیکھو. اچھا چبوترے پہ 4 آدمی بیٹھے ہیں، انہاں کیا کرتے ہوں گے؟ میں تو کبھی زندگی میں بیٹھا نہیں، میرے کو آئیڈیا ہے نہیں، مگر میرے کو ایک تجربہ ہے، بول سکتا ہوں میں، چاروں مل کے کیا کرتے بول کے بھامٹے باتاں، خالی آوارہ گردی کے باتاں، گناہ کے باتاں، غلاظت کے باتاں، بدکاری کے باتاں، ان کے بارے میں ہوتی ہے باتیں. خالص نقصان دہ گفتگو ہے وہ. پہلی قسم ہے یہ آوارہ گردی والوں کی، پہلی قسم کی گفتگو خالص نقصان دہ. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری خالص مفید، خالص فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ. مثال دیجئے یہ جو اپن کر رہے ہیں اب، سبحان اللہ، یہ بھی ایک گفتگو ہے نا بھائی. ایک دوسرے کو ہم جو ہے سمجھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، زبان چل رہی، مگر یہ زبان انخلا برپا کرنے والی چل رہی، یہ خالص مفید ہے. وہ چبوتروں کی وہ بیٹھک، وہ دیوان خانوں کی، وہ اڈوں کی، وہ آٹوؤں میں بیٹھ کے، ٹرالیوں میں بیٹھ کے خالص نقصان دہ ہے. یہ جو چل رہی خالص فائدہ مند محفل ہے، فائدہ مند گفتگو ہے. یہ 2 ٹائپ کی ہو گئی گفتگو. فرماتے ہیں تیسری کچھ نقصان دہ اور کچھ فائدہ مند. کچھ نقصان دہ اور کچھ. 4 دوستاں ملتے دیکھو، 4 اچھے باتاں کرتے ہیں نا، بزنس کے باتاں کرتے، ایک دوسرے کے لیے ترقی کے باتاں کرتے، اچھے باتاں کرتے، کرتے کرتے بیچ میں چچورے پنے پہ اترتے، خالص نقصان کے باتاں کرتے، واٹ لگاتے، خبر کھود لیتے بیٹھتے، انہیں بدماش ہے، انہیں چور ہے، انہیں ڈاکو ہے، انہیں بدماش ہے. کچھ نقصان دہ ہے، کچھ فائدہ مند ہے. یہ تیسری ٹائپ کی گفتگو. چوتھی گفتگو ایسی ہے نہ نقصان دہ ہے نہ فائدہ مند ہے، نقصان دہ بھی نہیں ہے، فائدہ مند بھی نہیں ہے. کیا؟ کرکٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اخبار کے نیوزاں پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے، 1 گھنٹہ پڑھتے لوگ اخبار کے نیوزاں. آج جو ہے وشاکھاپٹنم میں سمندر میں سیلاب آیا، ندی ٹوٹ گئی، دیوار بہہ گئی، اس کے اندر سے 5 لوگ ڈوب کے مر گئے. کیا کرتا؟ قرآن پڑھتا ان کے نام پہ تو
کیا کرتا بڑے بھائی تلنگانہ میں 25 ڈسٹرکٹس کے اندر فی الوقت تباہی مچی ہوئی ہے. کیا کر سکتے تم؟ کیا کر سکتے؟ میں کیا کر سکوں؟ نہ تم چیف منسٹر ہے نہ میں پرائم منسٹر ہوں. اپن کیا کر سکتے؟ بیکار ہے ٹائم پاس. یہ کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت کر لینا. میرے والد محترم اخبار لیتے تھے, سیاست اخبار, پوری زندگی لیے انہوں. ہم جب سے ہوش سنبھالے ہمارے گھر کو سیاست اخبار آتا تھا. تو والد صاحب کی وجہ سے میرے کو بھی دیوانہ جنون تھا سیاست اخبار پڑھنے کا. اخبار نہیں پڑھا تو میں کھانا نہیں کھاتا تھا, ناشتہ نہیں کرتا تھا. جیسا نیند میں سوٹتے کہ لوگ برش کرتے تھے, وہ برش کرتے کھانا کھاتے. میرے کو اخبار ہونا, اخبار ہوا تو کھانا کھاتا ہوں میں. وہ طبیعت تھی میری, مزاج. ڈیلی اخبار چاٹتا تھا میں پورا. ہمارے حضرت قبلہ بولے بیٹے اس کے پیچھے اتنا ٹائم آپ خراب کر رہے ہیں, اس کے بجائے اللہ کا ذکر کرو بیٹے. بولے ایک مرتبہ, بولے بس خدا کی قسم ایک ہی مرتبہ, بولے ہمارے حضرت قبلہ. اس دن سے اخبار چھوڑا, سو آج تک اخبار نہیں لیا پھر میں ہاتھ میں. آج تک اخبار نہیں لیا ہاتھ میں. سب بیکار ہے رے بھائی, کیا کریں گے؟ اتنے خبریں پڑھے آپ, کیا ہوا بولو؟ کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا؟ 2 گھنٹے اخبار پڑھتے لوگ, 2 گھنٹے نیوز چینل لگا کے لوگ جو ہے دیکھتے رہتے ٹی وی خبریں. کیا ہوئی آج, کیا چل رہا, چلا. تیرے کو کیا ہونے کا ہے اس سے؟ تو کون؟ تو چیف منسٹر ہے. کیا ہوتا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. چلنے کی گاڑی چلتی ہی رہتی, آنے کی گاڑی آتے رہتی, جانے کی گاڑی جاتے رہتی. آیا سو بارش آتے رہتا, گیا سو بارش جاتے رہتا. اس لیے اس کے پیچھے ٹائم خراب کرنے کے فضول ہے. آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, گناہ بھی نہیں ہوتا, ثواب بھی نہیں ملتا, وہ فائدہ مند بھی نہیں ہے, نقصان دہ بھی نہیں ہے. لہٰذا ایسی گفتگو سے بھی اپنے آپ کو بچانا ایمان والوں کی علامت ہے. ایسی گفتگو سے بھی بچانا ایمان والوں کی علامت ہے. خالص نقصان دہ جو پہلی بات بولے ہم, پہلی قسم جو بیان کریں, ڈرامے, ڈسکس, ڈراموں پہ گفتگو. ایسا بولتے ہیں لیڈیز گھروں میں, ایسا بولتے ہیں لیڈیز گھروں میں, ان کے منہ سے سنے تو ایسا مجھے واقع صحیح بھی ہیرو مر گیا کیا اس کے اندر, صحیح بھی اس کی خبر کھد گئی کیا, صحیح بھی طلاق دے دیا کیا, صحیح بھی خلا ہو گئی کیا, اب دونوں مل کے 4 بچے پیدا ہو گئے کیا, ایسا دکھتا ہو. ایسا سیریس میٹر جو ہے بنا کے گفتگو کرتے اس کے بارے میں, ڈراموں کے بارے میں, سیریلوں کے بارے میں, فلموں کے بارے میں. لیڈیز تم لوگ کر دے گا؟ ہاں نہیں کرتے الحمدللہ. مرد میں ذرا کم رہتا ہے معاملہ, عورتیں بہت زیادہ رہتے ہیں. بعض ہفتہ ارے جلدی کھول رہے, انہیں وہاں جانے والی تھی, گئی تھی رے, کیا ہوا کہ جلدی کھول, ٹی وی بولتے استغفراللہ. ایسا دیکھتے واقع ایک بہت بڑا سیریس میٹر چل رہا, ایک بہت بڑا, ارے وہ کہانی, وہ ایکٹنگ ہے, وہ پورے جھوٹے اسٹوریاں ہیں, وہ اس کے اندر ریالٹی. اور بعض لوگ تو ٹی وی دیکھتے روتے بھی, پٹھے روتے بھی, ایسا آنکھاں ایسا پوچھ لیتے بھی. استغفراللہ. اماں کی محبت میں نہیں رویا کبھی, وہ خلیص جو ہے ہیروئن کو دیکھ کے رو رہا ہے نہیں, انہیں ایسا سین کریٹ کرتی ہے, بابا جیسا دکھتا صحیح بھی ایک کائنات بن گئی وہاں پہ. روتے بھی لوگ فلمیں دیکھ کے, اتنا ڈوب جاتے اس کے اندر آپ, مطلب اتنا اٹریکٹ ہو گئے اس سے. ایسا نہیں ہے, یہ سب بیکار چیزیں ہیں, یہ خالص مضر گفتگو ہے, نقصان دہ. یہ ڈرامے, یہ فلمیں خالص نقصان دہ. انشاءاللہ اس سے بچنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ بچیں گے نہیں انشاءاللہ. اب یہ باتیں آپ کے حوالے تھی, میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس کے اوپر آپ سختی کے ساتھ عمل کریں گے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سختی کے ساتھ. اور اب لاسٹ اینڈ فائنل بات گفتگو کے تعلق سے, جب بھی آپ زبان کھولیں گے بد زبانی نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ بد زبانی. بڑ زبانی بولتے لوگ, بڑ زبانی نہیں ہے, بد زبانی ہو. بد زبانی نہیں کرنا. بد زبانی بولتے گالی دینا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, کسی کے دل توڑ دینا, کسی کے بارے میں بری باتیں کہنا, چغلیاں کرنا, کسی کی کمی بیان کرنا, کسی کے ایسی گفتگو کرنا کہ سامنے والے کو جو ہے دل پورا ٹھیس پہنچ جائے, ایسی گفتگو کو بد زبانی کہتے ہیں. اور ایسا بد زبانی کا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا, نہیں کریں گے انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ ہم نے جو گفتگو آج کی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، میرے مولا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔